میں نے اور جناب عمران سیال صاحب نے ایک بیٹھک کی. میں نے انہیں کہا کہ پھر آپ درخواست دے لیں، میں آپ کی حمایت کروں گا. نواز شریف کو وزیر اعظم کا پروٹوکول مل چکا ہے. ہم انشاءاللہ ہر جماعت کا مقابلہ کریں گے اور اس قوم کو اور اس عوام کو انشاءاللہ اس پستی سے نکال کر کامیابی پر لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ اس جماعت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کرتی ہے اس کو آزمائیں، انشاءاللہ اس ملک کی بھی کامیابی ہے، اس قوم کی کامیابی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ. آج جو پریس کانفرنس ہے الیکشن کے حوالے سے ہے کہ پی پی 34 حلقہ اب چینج ہوا ہے. حلقہ پہلے منگووال، کنجا اور شادیوال حلقہ تھا. اب پی پی 34 جو ہے وہ منگووال اور ڈنگا کا ایریا مل کے بنا ہے. اور چونکہ اس ایریا میں پہلے کینڈیڈیٹ میں تھا پی پی 34 میں، اور الحمدللہ مجھے مرکز نے بھی تسلیم کیا تھا اور بلکہ بتایا گیا تھا کہ میں ہی پی پی 34 کا مین کینڈیڈیٹ تھا. اب چونکہ ڈنگے میں منگووال اور ڈنگا جب حلقہ بنا ہے تو ڈنگا سے جناب عمران سیال صاحب بھی امیدوار تھے ہماری جماعت کے، کرین والی پارٹی کے. تو ہم نے یہ سوچا کہ پہلے چونکہ اس پی پی میں ہم نے دیکھا ہے کہ 4 درخواستیں ہوئی تھیں الیکشن میں، جو مارچ میں ہوئی تھیں، مارچ میں ہی ہوئی تھی غالباً، وہ 4 درخواستیں ہو گئیں. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو جماعت کے اندر ایک اتحاد، اتفاق، محبت کی فضا تھی. تب میں نے یہ سوچا، اب جب حلقہ چینج ہوا تو ہم نے سوچا کہ ہم مل کے بیٹھیں جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں تاکہ ہماری جماعت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے اس سے، اور ایک ہی کینڈیڈیٹ رہے کہ جس پہ ہم سب اتفاق کریں اور وہ بھرپور طریقے سے الیکشن کمپین سب مل کے کریں تاکہ ہماری پارٹی الیکشن ون کر سکیں انشاءاللہ. اور الحمدللہ ہماری جماعت نے پچھلے الیکشن میں بھی تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. تیسرے نمبر کی جماعت ملک کی ثابت ہوئی اور اس دفعہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کرے گی انشاءاللہ. اور اتنی بڑی جماعت میں ہم نے یہ سوچا کہ محبت کی فضا کو اور بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میں نے اور جناب عمران سیال صاحب نے ایک بیٹھک کی. ہم بیٹھے اور ہم نے یہ کوشش کی کہ اتفاق رائے سے ہم کوشش کریں کہ کوئی ایک درخواست ہو. تب تک صرف ہم 2 ہی سامنے تھے اور کوئی تیسرا امیدوار ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت تک. اب میں بھی کوئی اور بھی ہوں تو اچھی بات ہے، اگر ہیں تو. ہم بیٹھے اور بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایک درخواست دے اور دوسرا جو ہے حمایت کریں. اور اس کے لیے فیصلہ عمران سیال صاحب نے میرے اوپر چھوڑ دیا. میرے لیے یہ مشکل ہو گئی. ہم ان کے پاس گئے ہوئے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے ڈنگا میں ان کے گھر، اور انہوں نے فیصلہ میرے سپرد کر دیا. تو مجھے پھر اس سے زیادہ اچھا کوئی فیصلہ نہ لگا کہ میں نے انہیں کہا کہ پھر آپ درخواست دے لیں، میں آپ کی حمایت کروں گا. تو وہی فیصلہ ہم نے کیا کہ ہم دونوں میں سے ایک درخواست یعنی عمران سیال صاحب درخواست دیں اور میں ان کی حمایت کرتا. حالانکہ اس سے پہلے الحمدللہ مرکز کی طرف سے مجھے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ٹکٹ دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت اور محبت کی جماعت میں فضا قائم ہو اور مل کے ہم ایک اچھا الیکشن لڑیں اور اچھی کمپین کریں. تو اس لیے بہتر تھا کہ ایک ہی درخواست ہوتی. تو ہم الحمدللہ اگر ٹکٹ اب مرکزی قیادت بھی عمران سیال صاحب کو ہی دیتی ہے تو ہم انشاءاللہ بھرپور ان کی کمپین بھی کریں گے، ان کے ساتھ بھی ہوں گے. اور اگر جماعت اس کے علاوہ بھی کسی کو ٹکٹ دے تو ہم جماعت کے فیصلے کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. جماعت کا جو فیصلہ ہے، پارٹی کا جو فیصلہ ہے، قیادت کا جو فیصلہ ہے، وہ سب سے مقدم ہے.
اور اسی کو ہی مقدم جانا جائے گا اور اسی کی حمایت کی جائے گی اور ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کے لیے بھرپور انشاءاللہ کمپین کریں گے۔ دیکھیے جی، کوئی بھی سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا، اور خاص کر کے آپ صحافی حضرات یا میڈیا کے لوگ ہیں، وہ اس چیز کو بالکل واضح واضح دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت کو بالکل سمجھ لیں ان کو حکومت کا پروٹوکول مل چکا ہے، نواز شریف کو وزیر اعظم کا پروٹوکول مل چکا ہے، ان کے ساتھ لوگوں کو ملایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود، اس سرعام دھاندلی کے باوجود، ہم انشاءاللہ ہر جماعت کا مقابلہ کریں گے اور اس قوم کو اور اس عوام کو انشاءاللہ اس پستی سے نکال کر کامیابی پر لے کے جائیں گے۔ دیکھیں، ہماری جماعت کا نظریہ ہے، ہماری جماعت کا ایک منشور ہے۔ وہ جو لوگ ہیں نا، وہ ایک جماعت ہو، دو جماعتیں ہوں، تین جماعتیں ہوں، ان کے نام مختلف ہیں، ان کی سوچ، ان کا کام کرنے کا طریقہ سب ایک ہی ہے۔ وہ سب لوگ ہیں جو ایک جماعت سے دوسری جماعت میں، دوسری سے تیسری میں جماعت۔ ہم وہ لوگ ہیں سارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا منشور، ہمارا جو خواہش کوشش ہے، وہ دین کا نظام لانا کے لیے ہے۔ اور پاکستان جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، اس میں یہی نظام آئے گا تو کامیابی ہوگی۔ 75 سال ہو گئے ہیں، قوم ان کو آزما رہی ہے۔ ایک دفعہ اس جماعت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کرتی ہے، اس کو آزمائیں، انشاءاللہ اس ملک کی بھی کامیابی ہے، اس قوم کی کامیابی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو اعلان ہے کہ ہم دین کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں۔ جب دین کا نظام آ جائے گا نا، تو یہ جو کلچر بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اس قوم کو نیچے کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، یا جگیردانہ جو سسٹم بنا ہوا ہے، اس سے اگر جب دین آ جائے گا تو اس سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھانہ کلچر، کچہری کلچر ختم ہو جائے گا۔ باقی جو حلقہ کے مسائل ہیں نا، باقی جو بھی جماعتیں ہیں جن کو ہم لبرل جماعتیں کہتے ہیں، ان کے نظر میں اس قوم کے، اس عوام کے یہی مسائل ہیں کہ گلی بنا دو، نالی بنا دو اور تھانے سے ان کو چھڑا دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری بصیت پاکستانی قوم یا پاکستانی ملک صرف یہ مسائل نہیں ہے ہم پوری دنیا میں اس وقت کس نظر سے دیکھے جاتے ہیں؟ ایک بکاری کی نظر سے۔ ہم نے اس قوم کو اس بکاریوں سے نکال کے ایک باہمت قوم بنانا ہے، کام کرنے والی، عزت آبرو والی قوم بنانا ہے، لوگوں کی عزت نفس بحال کرنی ہے، لوگوں کو تعلیم، روزگار اور ان کے جو مسائل ہیں وہ سارے انشاءاللہ حل کرنے ہیں، جو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحت ہوں گے۔ دیکھیں جی، کوئی بھی جماعت ہو، الیکشن کمیشن کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ سب کو ایک جیسا ماحول ملے۔ کوئی جماعت بھی ہو، جو اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، جن لوگوں نے غلطی کی ہے ان کو سزا دیں، باقی جماعت کو تو سر عام الیکشن لڑنے دینا، ان پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کبھی بھی اس حق میں نہیں رہے کہ کسی ایک کو سائڈ پہ لگا کے کسی ایک کو فری ہینڈ دے دیا جائے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ الیکشن پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو بالکل نہیں رکنا چاہیے۔ باقی جو معاملات ہیں، اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتی ہے کہ عدلیہ سے آر او لینے ہیں اور عدلیہ دے سکتی ہے تو عدلیہ کے ہی بہتر ہے، لیکن اگر باقی بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، عدلیہ میں ہماری قوم کے لوگ ہیں، باقی بھی اے سی ہیں، ڈی سی ہیں، باقی معاملات وہ چلا رہے ہیں، تو ہمیں ان پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر فیصلہ ہو چکا ہے نا کسی ایک جماعت کو الیکشن جتوانا ہے یا ایک جماعت کو آگے لانا، وہ کوئی بھی آر ہو، کوئی بھی آپ سسٹم لے آئیں، انہوں نے اس طرح کر لینا ہے، کیونکہ جیتنے والے لوگ ان کے ساتھ شامل کر لینے ہیں۔ ویسے جس طرح کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اس وقت نون لیگ کے جو امیدواران ہیں تھانے میں ان کی بہت رسائی ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہمارے تو ایک کینڈیڈیٹ ہیں اسی حلقہ میں ابھی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، انہوں نے چند دن پہلے جو ڈنگا مگوا روڈ ہے اس کا افتتاح کیا ہے۔ کبھی پہلے آپ نے سنا اس طرح ہوا ہے؟
جب اس طرح کی دھاندلیاں ہو رہی ہیں تو پھر وہ آفیسر کوئی بھی ہو، ووٹ قوم نے دینا ہے، اگر اس قوم کو شعور آ گیا، سمجھ آ گئی، تو انشاءاللہ ان کی ترقی، ان کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم انشاءاللہ پہلے سے زیادہ ووٹ لیں گے انشاءاللہ۔ وہ اس لیے کہ پہلے جو پوزیشن تھی نا ہمارے حلقانی پورے پاکستان کی، وہ اور تھی، لوگوں میں تب اتنا شعور نہیں تھا جو اب ہے شعور۔ اب ان جماعتوں کا سب کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں، یہ بلی چوہے کا کھیل ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اور جو سیال صاحب نے بتایا نا کہ سب کا منشور تو ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں، ان کا تو کام یہی ہے کہ بس حکومت میں رہنا اور حکومت میں رہ کے صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرنا۔ عوامی مفاد تو ان کا کوئی مشن ہی نہیں ہے، نہ ملکی مفاد نہ عوامی مفاد۔ اور عوام اب جان چکے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جب عوام جان چکے ہیں، وہ خاموش ہیں عوام بیٹھے ہوئے۔ یہ دیکھیے گا جب الیکشن شروع ہوتا ہے تو یہ عوام نکلیں گے ان کے خلاف، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا، جنہوں نے اس ملک کو اس نوبت تک پہنچایا۔ یہ عوام ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کے پاس یہی ایک آپشن ہے اس وقت، سب سے اچھا آپشن، کہ ہماری جماعت، کرین پہ ووٹ دینا، کرین پہ مور لگانا، یہی سب سے بڑا ان کے لیے ایک آپشن ہے۔ کیوں کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہمارے بزرگوں کا ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ جماعتیں لا الہ الا اللہ کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں اس میں سے، اور ہم ان کو نکالنے نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان کو اس مشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو اس کا اصل مقصد تھا، اور پاکستان کی ترقی کا راز اسی میں ہے، اسی میں کامیابی ہے کہ ہم اس مقصد کی طرف آ جائیں جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، اور وہ یہ جماعت اس کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اسی لیے تو اس پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ میڈیا کی پابندی ہے کہ نام نہیں جماعت کا لے سکتے، دوسری جو الیکٹرانک میڈیا پہ ہمارا کوئی بندہ نہیں آتا۔ ہمارا منشور اگر عوام تک پہنچ جائے تو عوام کی تو آنکھیں کھل جائیں گی، عوام کو تو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے لیے اصل جماعت کیا ہے، دین اسلام کے لیے اصل جماعت کون سی کام کر رہی ہے۔ اسی لیے تو یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ نہ الیکٹرانک میڈیا پہ انہیں آنے دیں، نہ سوشل میڈیا پہ انہیں آنے دیں، ان کو پہ پابندیاں لگائے تاکہ یہ سچ کی آواز جب کانوں میں پہنچے گی تو ساری عوام تو ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگا بھی یہی۔ اور ہم انشاءاللہ آپ کی تعاون سے یہ سچ کی آواز عوام کے کانوں تک پہنچائیں گے۔ دیکھیں، ہونا چاہیے، ہم یہ کہیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہے نہیں کہ سیاستدان بھی تو مفاد پرست زیادہ ہے نا اس میں۔ جب یہ اپنے مفادات کو چھوڑیں گے، سیاستدان وہ سیاست میں آئیں گے کہ جن کو ملک کا مفاد عزیز ہوگا، جو ملک کے مفاد کے لیے کام کریں گے، دین اسلام کے مفاد کے لیے کام کریں گے، پھر وہ اکٹھے ہوں گے نا۔ ان کو اکٹھا ہونا چاہیے جو ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ کم از کم اکٹھا ہوں۔ میرا بھی یہ پیغام ہے کہ وہ سب اکٹھے ہوں، اکٹھے ہو کے اس عوام کے لیے، ملک کے لیے کام کریں، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے جماعتوں کو، سیاستدانوں کو چاہیے جب اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ماننے ہی ہیں فیصلے، وہ مانیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے پابندی نہیں ہٹا سکے تو آپ عوام کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں، پابندی عوام تو لگا نہیں نہ رہی ہے، پابندی تو لگا رہے ہیں وہ جو صاحب اختیار ہے، اقتدار میں لوگ ہیں، مقتدر طبقہ پابندی لگا رہا ہے، اور وہ اپنے مفاد کے تحفظ میں پابندی لگا رہا ہے۔ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ہٹائیں گے نا۔ اب ہمارے پاس اختیارات تو نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس عدلیہ ہے، نہ ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ ہمارے پاس ادارے ہیں، ہمارے پاس تو صرف عوام ہے۔ عوام جو ہے وہ تو ووٹ دیں گے، ہمیں کامیاب کریں گے۔ ہم جب اقتدار میں آئیں گے، ایوانوں میں بیٹھیں گے تو ہم اپنا مطالبہ کریں گے نا۔ یہاں روڈ پہ تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، سڑکوں پہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں مطالبہ، ہر جگہ پہ کر رہے ہیں، لیکن مقتدر طبقہ تو نہیں ہماری بات ماننے کو تیار۔ کیوں؟ کہ ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہیں، ایسے تو نہیں مانے گا۔ جب اقتدار اس جماعت کو سونپا جائے گا تو پھر انشاءاللہ پابندی کون لگائے گا؟ کوئی بھی نہیں پابندی لگا سکے گا، انشاءاللہ اٹھ جائے گی پابندی۔ اس کا حل تو یہی ہے کہ سارے عوام متحد ہوں، متفق ہو کے اس جماعت کو ووٹ دیں جو ملک اور دین اسلام کے لیے ہے، اور انشاءاللہ پھر پابندیاں بھی اٹھ جائیں گی۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں جو آپ پوچھ رہے تھے نا کہ یہاں تو تھانہ کلچر ہے،
کچھ ایگریکلچر ہے، گلی نالی کی سیاست ہے، اور بھائی میرے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب ہماری جماعت آ جائے گی، تحریک آ جائے گی۔ جب ہماری جماعت کامیاب ہوگی، ہمارا تو مشن ہی ہے کہ نظام ہی سارا بدلا جائے، یہ جو کرپٹ نظام ہے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ جب کرپٹ نظام ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر جہاں انصاف ہوگا، عدل ہوگا، دین اسلام کا راج ہوگا، فحاشی ختم ہوگی، عریانی ختم ہوگی، کرپشن ختم ہوگی، سود ختم ہوگا، اور وہ عدل کا نظام ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا نظام اس دنیا کے لیے لے کے آئے، جو صحابہ نے رائج کر کے دکھایا کہ پوری دنیا میں کامیاب ترین نظام ہے تو وہ اسلامک نظام ہے۔